بحار الانوار میں عمار یاسر اور زید ابن ارقم سے مروی ہے کہ 17 صفر سوموار کا دن تھا۔ ہم مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ امام نے فرمایا، عمار میری ذوالفقار مجھے لا کر دو۔ عمار ذوالفقار لے آئے۔ آپ نے اسے بے نیام کر کے اپنی جھولی میں رکھ لیا اور فرمایا، عمار آج ایک ایسا فیصلہ کروں گا کہ مومن کے ایمان میں اور منافق کے نفاق میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر مولا نے فرمایا، عمار ذرا در مسجد پر جا کر دیکھو کیسا شور و غل ہے۔ عمار کہتے ہیں کہ میں جب باہر گیا تو دیکھا کہ ایک اونٹ پر ایک نوجوان لڑکی سوار ہے۔ 1000 تلوار باز اس کے گرد ہیں، ہر ایک نے تلوار نیام سے نکال رکھی ہے۔ وہ سب اس لڑکی کے افراد قبیلہ تھے۔ ان میں سے کچھ لڑکی کے حق میں تھے اور کچھ مخالف تھے۔ لڑکی رو رو کر عرض کر رہی تھی، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے خواہش مندوں کی آخری منزل، اے محتاجوں کے خزانے، اے مستحکم قوت کے مالک، اے یتیم کو رزق دینے والے، اے زمانہ قدیم سے دوست و دشمن کے رازق، اے ہر کہنہ ہڈی میں جان ڈالنے والے، اے وہ جو ہر قدیم سے قدیم اور سابق ہے، اے بے سہارا اور بے چارے کے چارہ گر، اے ہر مظلوم کے دادرس، میں تیرے ولی کے در پہ آئی ہوں، میں تیرے نبی کے خلیفہ برحق کی چوکھٹ پر آئی ہوں، مجھے سرخرو فرما اور میری مصیبت کو دور فرما۔ عمار یاسر نے ان سے کہا، تمہیں امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ لڑکی اونٹ سے نیچے اتری، تمام دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی سواریوں سے اترے اور داخل مسجد ہو گئے۔ وہ لڑکی حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آئی، دست بستہ کھڑی ہو گئی اور عرض کیا، میرے آقا، اے امام المتقین، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کا در رحمت سمجھ کے حاضر ہوئی ہوں، میری مصیبت دور فرمائیے، آپ مجھے مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں، آپ تمام ما کانا کے اور تا قیامت ما یکون کے عالم ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عمار جاؤ کوفے کے ہر گلی اور کوچے میں منادی کرا دو کہ جس کسی نے برادر رسول کے وہ کمالات دیکھنے ہوں جن سے اللہ نے انہیں نوازا ہے تو فوراً مسجد میں آ جائیں۔ پھر مولا نے فرمایا، اے شامیوں، جو پوچھنا ہو علی سے پوچھ لو۔ یہ اعلان سن کر اس عورت کے ساتھ آنے والوں میں سے ایک بوڑھا شخص اٹھا جس نے یمنی چادر اوڑھ رکھی تھی اور عرض کی، اے امیر المومنین، یہ میری لڑکی ہے، میں شیوخ عرب سے ایک ہوں، تمام عرب کے شیوخ میرے اثر و رسوخ کی بدولت اس لڑکی کے خواستگار تھے، لیکن اس نے میری ناک کاٹ کر رکھ دی ہے، اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے، میں پورے عرب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ امام نے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، مولا کیا بات ہے، آپ سے کیا چھپاؤں، یہ کنواری ہے اور حاملہ ہو گئی ہے، شاید آپ نے میرا نام کبھی سنا ہوگا، میں قیس ابن افرلیس ہوں، میری آگ کبھی نہیں بجھی اور میرے پڑوسی کی طرف کسی نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈوب مروں یا زندہ رہوں۔
آپ برحق خلیفہ سید الانبیاء ہیں۔ ہر امام اپنی امت کے ظاہر و باطن سے باخبر ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عظیم سانحہ نہیں دیکھا، اب آپ ہی مشکل کشا ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بی بی تو بھی کچھ کہنا چاہے گی؟ تیرا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ لڑکی نے عرض کیا، مولا میں نے بھی عرض کیا ہے اور میرے باپ نے بھی عرض کیا ہے کہ آپ امام امت ہیں اور آپ ما کانا و ما یکون کے عالم ہیں۔ اگر آپ میرا ہی بیان لینا چاہتے ہیں تو جہاں تک میرے والد کا یہ کہنا ہے کہ میں کنواری ہوں، بالکل سچ ہے، میں کنواری ہی ہوں، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں حاملہ ہوں تو میں اسے تسلیم نہیں کرتی۔ میرے مولا، مجھے آپ کی امامت کی قسم ہے، میں اپنے بلوغ کے لمحہ اول سے لے کر آج تک کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اللہ اکبر فرمایا، تلوار بدست منبر پر جلوہ فگن ہوئے اور فرمایا، اب حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ عمار، کوفے کی دائی کو بلواؤ۔ کوفے کی دائی پیش ہوئی اور سلام عرض کیا۔ امام نے فرمایا، اس لڑکی کو خلوت میں لے جا کر معائنہ کر کر بتاؤ کہ واقعتاً اسے حمل ہے یا نہیں۔ دائی لڑکی کو خلوت میں لے گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد لڑکی کو واپس لائی اور عرض کیا، مولا میرے تجربے اور علم کے مطابق حمل ہے اور اس کے رحم میں بچہ پرورش پا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ کنواری اور پاکیزہ بھی ہے۔ امام لڑکی کے باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابوالعدب، تو شام کے فلاں علاقے کی فلاں بستی کا باسی ہے اور اس کا نام اسعار ہے۔ لڑکی کے باپ نے عرض کیا، قبلہ آپ نے درست فرمایا ہے۔ امام نے فرمایا، کیا تمہارے علاقے میں برف باری ہوتی ہے اور برف پورا سال رہتی ہے؟ اس نے عرض کیا، قبلہ برف باری ہوتی ہے اور پورا سال برف رہتی ہے۔ امام نے فرمایا، مجھے اسی وقت برف کا ایک ٹکڑا چاہیے۔ اس نے عرض کیا، اس وقت اور یہاں کوفے میں ہم کیسے برف لا سکتے ہیں؟ وہ تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے پگھل کر پانی ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا، کوفے سے تمہاری بستی کا فاصلہ کتنا ہے؟ اس نے عرض کیا، مولا 250 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ امام نے فرمایا، لوگوں، اللہ نے اپنے ولی اور نائب نبی کو جو علم اور قدرت دی ہے اسے دیکھو۔ عمار کا بیان ہے کہ یہ فرمانے کے بعد آپ نے منبر کوفہ سے سوئے شام ہاتھ بڑھایا۔ جب واپس لائے تو اس میں برف کا ایک ٹکڑا تھا جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کرشمہ دیکھ کر مسجد میں موجود لوگوں نے تکبیر اور درود بر محمد و آل محمد کے نعرے بلند کرنا شروع کیے۔ امام نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو برف کا پورا پہاڑ کوفے لے آؤں۔ پھر آپ نے دائی سے فرمایا، لے یہ برف، اس لڑکی کو بیرون مسجد لے جا اور خلوت میں ایک تشت میں یہ ٹکڑا رکھ، لڑکی کو اس پر بٹھا، پھر قدرت خدا کا کرشمہ دیکھ، اس کے رحم سے 750 درہم وزن کے برابر جونک برآمد ہوگی۔ بے شک اس کا وزن کر لینا، پھر مسجد میں لے آنا۔ عورت لڑکی کو بیرون مسجد لے گئی
حکم امام کے مطابق لڑکی کو برف کے ٹکڑے پر بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی کے رحم سے جونک تشت میں ٹپک پڑی۔ دائی نے اٹھایا، وزن کیا، 750 درہم وزن کے برابر وزن بنا۔ اٹھا کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس لائی۔ تمام لوگوں نے اسے دیکھا۔ لڑکی اور لڑکی کا باپ حضرت علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور عرض کرتے تھے، یا علی، آپ نے ہماری عزت بچا لی، ہم لٹ گئے تھے، آپ نے ہمارا تحفظ کیا۔ امام نے لڑکی کے باپ سے فرمایا، میں علی شہادت دیتا ہوں کہ تمہاری لڑکی پاک دامن ہے، اس نے کوئی زنا نہیں کیا۔ لڑکی کے باپ نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں جو کچھ رحم میں ہے آپ اس کے بھی عالم ہیں، آپ دین کے ستون ہیں۔ امام نے فرمایا، جب لڑکی 10 برس کی تھی تو آپ کی بستی کے فلاں طرف تالاب میں گئی، وہاں نہانے کی خاطر تالاب میں داخل ہوئی اور یہ جونک اس کے رحم میں داخل ہو گئی، جس کا اسے پتہ نہ چلا، اور یہ اس کے رحم میں پرورش پا کر بڑی ہو گئی۔ کوفے والوں نے پکار کر عرض کیا، یا علی، آپ کو معلوم ہے 5 برس سے ہم نے بارش کا منہ نہیں دیکھا، آج آپ کا دریائے رحمت عروج پر ہے، اللہ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ امام منبر پر کھڑے ہوئے، سوئے آسمان اشارہ کیا، بادل گھر گئے، گھٹا چھا گئی، اور ابھی تک اہل کوفہ اپنے اپنے گھروں میں نہ پہنچے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ جل تھل ہو گیا۔ کوفے کی گلیوں میں نالوں کی طرح پانی بہنے لگا۔ پھر سب جمع ہو کر در امیر المومنین پر آئے اور عرض کیا، یا علی، ہمارے لیے کافی ہے، اگر اس سے زیادہ بارش برس گئی تو ہمیں سر چھپانے کی جگہ تک نہ ملے گی۔ امام نے سوئے آسمان اشارہ کیا، بادل چھٹ گئے اور سورج نکل آیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار محمد اور ان کی پاک آل پر رحمتیں نازل فرما اور اپنی 12ویں حجت کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔